السلام علیکم ناظرین، میں عرفان کوثر منگول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2022 کا مانسون پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور اس 2022 کے مانسون نے ہماری قومی اور معاشرتی بے حسی کو بھی بالکل ننگا کر دیا ہے۔ ناظرین، ملک کے شمال میں گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک تباہی اور ہلاکتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ گویا ملک کے 3 حصوں پر پانی کا قبضہ ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں تاریخ کی پہلی اور شاید آخری کل جماعتی حکومت اور اس ملک کو ملت کے غم میں ڈوبے ہوئے نام نہاد سیاسی دعوے دار ہیں، جو اس کیفیت سے بالکل بے پرواہ اور مبرہ ہو کر اپنی کرسی بچانے اور اسے طول دینے میں مصروف و مگن ہیں۔ سیلاب اور بارش سے پنجاب بھی بچ نہیں پایا ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں بلوچستان، KPK اور سندھ ہے۔ بلوچستان سے تونسا تک اموات کی تعداد سینکڑوں کراس کر چکی ہے، اور دیہاتوں کے دیہات زمین کے برابر آ چکے ہیں۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے خود 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مویشی دیہات کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے مویشی آزاد کیے ہیں تاکہ وہ جان بچا لگے۔ سینکڑوں مربع میل کا علاقہ پانی میں ڈوبا پڑا ہے۔ راجن پور، ڈیرہ غازی خان، تونسا برباد ہو چکے ہیں۔ فاضل پور گر چکا ہے۔ قد آدم پانی ہے، اور کہیں تو اس سے بھی اوپر ہے۔ فصلیں برباد ہو چکی ہیں۔ جھل مکسی کے علاقے بھی شدید طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ زمینی رابطہ تقریباً تمام علاقوں سے منقطع ہے۔ عام بلوچوں کے پاس کچے چند مکان اور چند بھیڑ بکریوں کے سوا کچھ ہوتا بھی نہیں، اور بدقسمتی سے یہ سب کچھ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف بھوک کا ننگا ناچ ہے، بنا چھت کے اور بنا کپڑوں کے عام بلوچ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور کھلے آسمان تلے کسی مسیحا کے منتظر ہیں، جبکہ دوسری جانب ان تمام حلقوں کے عوامی نمائندے اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں لندن، دبئی، لاہور اور اپنے دیگر مہنگے ترین محلوں، 5 اسٹار ہوٹلوں اور شہباز شریف اور دیگر حکومتی عشائیوں میں مصروف ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے اپنے علاقوں میں موجود بھی ہے تو اپنے اقتدار کے نشے میں اس طرح قدر ٹن ہے کہ انہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رہائش، خیمہ، بستر، بچوں کا دودھ، جانوروں کا چارہ، مریضوں کی دوائی، کھانے کو 1 وقت کی روٹی، یہ سب مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ فوت شدگان کے لیے نہ تو کفن میسر ہے اور نہ دفنانے کو خشک زمین ہی مل رہی ہے۔ ہر طرف افراتفری اور بھاگ دوڑ کا عالم ہے۔ راتوں کو گھروں سے سامان نکال کر سڑکوں پر بیٹھنے والوں پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں کہ مزید پانی آ رہا ہے، جائیں تو جائیں کہاں۔ خشک جگہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ شہروں والے بھی سہمے پڑے ہیں۔ پیچھے پہاڑوں پر مسلسل بارش جاری ہے۔ نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں، تحصیل چھتر، نوتال، ربی کنال، یہ سارے علاقے قومی شاہراہ کے دونوں طرف بڑے پیمانے پر عوام کا مالی نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کے گھر بار، قیمتی اشیاء، مال مویشی سب سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ جو کل تک عالی شان منگلوں اور محلوں میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جی رہے تھے، آج کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار اس شدید گرمی اور حبس میں بے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرین کے بچے، خواتین 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ جہاں ایک طرف عوام مصیبت کی اس گھڑی میں مبتلا ہیں اور بے یار و مددگار ہیں، تو دوسری طرف اسلام آباد میں جانوروں کی گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اپوزیشن اور حکومت ضمیر کو مکمل طور پر سلا کر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان سیاسی پارٹیوں کے ورکر سیلاب کی تباہ کاریوں سے مکمل طور پر بے نیاز ہیں۔ ٹویٹر، فیس بک اور دیگر سوشل سائٹس صرف شہباز گل کی خبروں سے بھری پڑی ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے چراغ گل ہو جانے کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ بے حسی اور بے غیرتی کا ایسا منظرنامہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے، اور سب سے زہریلا اور مکروہ کردار میڈیا کا رہا ہے، جو ایک طرف طوائفوں کی سالگرہ مس نہیں کرتے، ان ناپاک سیاستدانوں کی ہارس ٹریڈنگ، ضمیر فروشی، بستروں کی تبدیلی، کمروں کی رنگ و بو اور ان کے گندے اور بدلے رشتوں کی چکا چوند عوام کو ہر لمحہ دکھاتے ہیں، تو دوسری طرف پارٹی بازی کی غلیظ اور گندی سیاست سے اس مملکت خداداد کے ناقابل شکست ذہنوں کو منقسم کر رہا ہے۔ حکومت وقت سیلاب متاثرین کی مدد تو کیا کرتی، اس نے تو میڈیا اس طرف سے مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تاکہ ان کے سوئے ہوئے کارکنان بیدار ہو کر ان سے اس سیلابی آفت کی باز پرس نہ کر سکیں۔ آفت کی اس گھڑی میں حسب معمول پاکستانی افواج اور مذہبی جماعتوں کے کارکنان ہی میدان عمل میں ہیں۔ بلوچستان میں اسوہ فاؤنڈیشن، تحریک اللہ اکبر اور جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن بہت کام کر رہے ہیں، جبکہ اہل حدیث یوتھ فورس اور تونسا میں خاص طور پر دیوبندی مدارس کے طلباء مقدور بر ہمت و طاقت سے سیلابی علاقوں میں موجود ہیں۔
جبکہ نجی طور پر بھی بہت سے لوگ اس جہاد عظیم میں شریک ہیں۔ حکومتی تاخیری پالیسیوں نے بہت سے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی پہلے سے کر رکھی تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کا امکان ہے، لیکن بدقسمتی سے حکمران اپنی کرسیاں بچاتے رہے اور پیش بندی نہ کر سکے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑا انسانی المیہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ہم مستقل طور پر اپنے ہی قاتلوں کو خود اپنا حکمران چنتے ہیں۔ یہی وہ قاتل ہیں جو غریبوں کی رگوں سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اپنی نسلیں سنوارتے ہیں۔ لوگوں کی بے کسی اور ان کی بے بسی ناقابل بیان ہے۔ یہی وہ سیاستدان ہیں، یہی وہ قاتل حکمران ہیں جو ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے صوبوں میں اور ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ سیلاب متاثرین جو ابھی تک کھلے آسمان تلے شدید گرمیوں حبس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کی فوری بحالی کے لیے اور ان کی ریلیف پیکج کا بندوبست کرے تاکہ یہ لوگ جلد از جلد دوبارہ اپنا ذریعہ معاش کے قابل ہو سکیں۔ اور اس موقع پر پوری پاکستانی قوم سے اپیل بھی کی جاتی ہے کہ وہ دل کھول کر اپنے ان بھائیوں کو، اپنی اس قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ ڈٹیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مالی امداد کریں، ان کی خوراک کا بندوبست کریں، ان کے لیے لباس کا بندوبست کریں، اور جو ادارے، جو لوگ، جو تنظیمیں ان علاقوں میں جا کر کام کر رہی ہیں، ریلیف پیکج دے رہی ہیں، ریلیف کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، آپ بھی ان کا حصہ بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ مل کر چلیں، انہیں راشن پہنچائیں۔ جو جس کے پاس توفیق ہو وہ اپنا حصہ، اپنا کردار ضرور ادا کرے۔ اپنی ذاتی خیرات کو، اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃوں کو اگلے سال تک کے لیے، رمضان تک کے لیے بے شک نہ روکیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر تعاون کے لیے نکلیں اور آگے بڑھ کر ان تنظیموں کا ہاتھ پکڑیں، ان کے پاس پہنچیں، انہیں سامان پہنچائیں، خود راشن پہنچائیں اور ان علاقوں میں جا کر سامان مہیا کریں۔ اس سے بڑی موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں اس سے بڑی نیکی اور نظر نہیں آ رہی۔ انسانی المیہ اس کو بچائیں۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہلیان پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔